آج میں آپ کو 7 ایسے اعمال بتانے لگا ہوں کہ جن سے اگر آپ کے اوپر موت بھی آ جائے گی، آپ انتقال کر جائیں گے، آپ قبر میں ہوں گے، قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان پر موت آتی ہے تو اس کے تمام ایکشنز جو ہوتے ہیں، جو تمام وہ عمل کرتا ہے، کوئی تسبیح کر لی، نماز پڑھ لی، کوئی بھی نیک کام کر لیا، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کے اوپر موت آ گئی، اس نے فرشتے کو دیکھ لیا، یہ والا جو سارا ہمارا پروسیس ہوتا ہے، تو انسان اس کے بعد کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میں آپ کو 7 ایسے اعمال بتانے لگا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر آپ وہ کر لیں گے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اگر وہ کام آپ کر لیتے ہیں تو آپ قیامت تک، جب تک قبر میں رہیں گے، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا جائے گا، آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ وہ جو 7 اعمال ہیں ان کا کیا نام ہے؟ دیکھیں، آپ نے اپنی لائف میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، مطلب کوئی ایسے کام کرنے ہیں کہ آپ ادھر نہیں ہیں لیکن پیچھے سے وہ کام ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ہو رہے ہیں، ان سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کا جو بینیفٹس ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ آپ تک پہنچے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ علم، ٹھیک ہے، جو آپ نے پھیلایا ہو۔ میں آپ کو آج کے اس دور کے لحاظ سے ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ایسے ہی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز دیکھ رہے تھے، آپ کے سامنے ایک اسلامک پوسٹ آئی، آپ کے فالورز ہیں 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، جتنے ہزار آپ کے فالورز ہیں، آپ نے ان کو شیئر کر دی۔ مثال کے طور پر 10,000 تھے فالور آپ نے ان کو ایک پوسٹ سینڈ کی، ان میں سے 500 نے دیکھی، 500 میں سے 100 نے اس پہ عمل کیا، اور ان میں سے 50 نے آگے شیئر کر دی، انہوں نے آگے شیئر کر دی، اس پر لوگوں نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے اپنی اولاد کو بتایا کہ جی یہ عمل آپ کرو۔ اس سے جو آپ کی صرف ایک پوسٹ سے، آپ جو اسلامک پوسٹ کسی کو شیئر کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کا بینیفٹ بہت دیر تک، جب تک یہ کام چلتا رہے گا تو آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، اس کی دوسری طرف اگر ہم آئیں کہ اگر کوئی گندی پوسٹ ہے، اگر کوئی بری پوسٹ ہے، اسلام کے خلاف ہے، یا کوئی سانگز ہے، اگر آپ اس کو بھی شیئر کر رہے ہیں، وہ بھی آگے لوگوں کو اس طرح شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آنے والی نسلوں میں بھی وہ بات چلی گئی ہے، تو اس کا آپ کو گناہ بھی پھر ملے گا۔ یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے کوئی حدیث سنی، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی طرح آگے کسی کو شیئر کر دی، کسی کو بتا دی، اپنی اولاد کو سکھلا دی، تو اس کے لیے بھی یہ بڑا بینیفٹس بن جائے گا، اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کہیں پہ کنواں کھدوا دیں، ٹھیک ہے، کنواں کھدوا دیا، اگر اس سے لوگ کئی سالوں تک پانی لے کے جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ اس دنیا میں نہیں رہے، آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن آپ کو اس کا بینیفٹس پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ گرمیوں میں درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، یا اس سے فائدہ ہوتا ہے، ماحول میں فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر کوئی درخت لگوا دیتے ہیں کہیں پر، یا کوئی سٹاپ وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ رکتے ہیں، ٹھیک ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کوئی درخت اگا دیں، تو اس کا جو ثواب ہے، بینیفٹ ہے، وہ بھی آپ کو قیامت تک قبر میں پہنچتا رہے گا، جب تک یہ درخت رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے مرضی لگوا سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے حساب سے۔ اور پھر کوئی مسجد کی، ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ یا کوئی مسجد تعمیر کروا دینا کہ جس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اس طرح کا کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی تعمیر کروا دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کہیں پانی کا انتظام کر دینا، کسی جگہ پہ پانی نہیں تھا، آپ نے وہاں پہ کوئی پائپس وغیرہ ڈلوا دیے، یا کچھ بھی اس طرح کا کر دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر قرآن پاک کو تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، قرآن پاک آپ نے تقسیم کر دیے، بچوں میں، گھروں میں، یا مسجد میں رکھ دیے، اور جب لوگ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب سب سے آخری عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو بہت ضروری ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا انسان کو بہت بڑا بینیفٹس ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دیں، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کی اولاد، ٹھیک ہے، نیک صالح بن جاتی ہے، وہ آپ کے لیے کل کو دعائیں کرتی ہے، پھر آگے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، آگے پھر وہ اپنی اولاد کی، اس طرح یہ سلسلہ
پورا قیامت تک چلتا رہے گا، تو جب تک آپ قبر میں رہیں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹس ملے گا۔ تو میرے دوستو، یہ میں نے آپ کو صدقہ جاریہ کے کچھ عمل آج بتائے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ضرور بڑھ چڑھ کے ان میں حصہ لیں۔ مسجد کو تعمیر کروانا، اگر ہم نہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے 1,00,000 ہی دینا ہے، صدقہ بندہ 10 روپے بھی کر سکتا ہے، 100 روپے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کوئی درخت لگوا دیں، ٹھیک ہے، کہیں پر کوئی بھی درخت اگا دیں تو اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہے، بالکل بھی خرچہ نہیں ہے، لیکن اب جتنی دیر تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو ضرور میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔